آپ جب بھی جائیں ایک عمل بتاتا ہوں، اللہ آپ کو حج عمرے پہ لے جائے انشاءاللہ، انشاءاللہ حج عمرے پہ اللہ لے جائے۔ اب آقا کے روزوں پہ اس طرح کھڑے ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، آقا کے روزے کی طرف کھڑا ہوتا ہوں، دائیں طرف میرے حضور کا روزہ ہے، بائیں طرف بقی ہے، پھر میں حضور کے روزے کو دیکھ کے کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بائیں طرف بقی کی طرف دیکھ کے کہتا ہوں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دنیا کے بڑے صالحین وہاں ہیں، اہل بیت سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل رسول سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل بطول سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل علی سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل حسن سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل حسین سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل فاطمہ سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل عقیل سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل زید سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل زین العابدین سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل حارث سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل صدیق سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل فاروق سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل عثمان سے بڑا کوئی نیک نہیں، آل علی سے بڑا کوئی نیک نہیں۔ یہ سارے تابعین، یہ سارے صحابہ، یہ سارے اہل بیت، یہ سارے تبع تابعین، بڑی بڑی ہستیاں بقی میں سو رہی ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ اور حج پہ جانے والوں کے لیے، عمرے پہ جانے والوں کے لیے 2-3 موتی عرض کرتا ہوں۔ کبھی بھی آقا کے روضہ اطہر کے سامنے جائیں، ذرا یہ غور سے سنیے گا جو میں موتی دے رہا ہوں۔ حج پہ لوگ جا رہے، جو چلے گئے انہیں یہ میرا پیغام پہنچا دیں، جو جا رہے ان تک پیغام پہنچ جائے، جو انشاءاللہ سارے جائیں گے عمرے پہ، حج پہ۔ جب بھی آقا کے روضہ اطہر کے سامنے جائیں نا، ذرا غور سے یہ نقطہ سنیے گا، یہ راز ہے، سنیے گا۔ جب بھی آقا کے روضہ اطہر کے سامنے صلاۃ و سلام پیش کریں آقا کی بارگاہ میں، ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے حضور کو سنا دیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کیا عرض کریں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے کلمے کے گواہ رہیے، قیامت کے دن گواہی دے دیجیے گا کہ آپ کے امتی نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ واہ سبحان، بہت بڑی گہری بات ہے اور یہ بہت بڑا قیمتی راز ہے۔ میرے کلمے کے گواہ رہیے گا، میرے کلمے کے گواہ رہیے، اور مدینے والے سے بڑھ کے کائنات میں کوئی کلمے والا اگر گواہی دے دے کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے، اس نے میرے سامنے آ کے میرا کلمہ سنایا تھا اور ایمان والا ہے، اس کا پھر معاملہ کیا ہوگا، پھر آپ خود سوچ لیں۔ اور پھر ایک اور ہے، اگر اللہ پاک نا ریاض الجنہ میں، روضۃ من ریاض الجنہ، میرے آقا کے روضہ اطہر اور منبر کے قریب جو جگہ وہ ریاض الجنہ ہے اور جس کے بارے میں آئے کہ وہ دنیا میں جنت ہے، اگر اللہ پاک بغیر کوئی دھکے، زور، شور، شرابہ اور کسی مسلمان کو توہین، نہیں ایسا نہیں، اگر اللہ جگہ دے دے تو وہاں جو ہے، وہاں پھر اللہ سے ایک دعا کر دیجئے گا، وہ کیا؟ یا اللہ تیرا اصول ہے، تیری ترتیب ہے، تیرا اصول ہے، جب تو کسی کو جنت میں بھیج دے گا نا پھر نکالے گا نہیں، سمجھ آئے؟ جب تو کسی کو جنت میں بھیج دے گا اللہ پھر نکالے گا نہیں، مولا میں جنت میں آ گیا ہوں، تیرے حبیب کا فرمان ہے یہ جنت ہے، اب میں آ گیا ہوں، اب اپنی رحمت سے مجھے مولا اب جنت سے نکالنا نہیں۔ کتنے کام کی بات ہے۔ ایک اور موتی دوں، ایک اور موتی لے لوں۔ یہ موتی تو میں نے مکہ مدینہ کا عرض کیا ہے، اور اگر جائیں تو ریاض الجنہ ضرور جانا، سارے آل رسول میرے کملی والے کا، سارے آل رسول وہاں سو رہے ہیں، اور ساری امہات المومنین ہماری امائیں اور سارے صحابہ کرام وہیں بقی میں سو رہے ہیں، جنت القبرستان بقی میں، تو بقی میں ضرور جائیں۔ ایک اللہ والے مجھ سے کہنے لگے کہ میرا مدینہ منورہ میں مکہ گیا، 2 دن مکہ مکرمہ میں گزارے، ایک دن مدینہ میں، آگے کسی اور ملک کی فلائٹ تھی، میں وہاں چلا گیا، ایک درویش کو خواب میں حضور تشریف لائے میرے آقا کملی والے، تو اس سے جا کے کہہ دو کہ تم میرے مدینے میں تو آیا ہی نہیں تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، یہ کیا میسج ہے، یہ کیا پیغام ہے، میں تو مدینہ گیا تھا
حضور کے روضہ اطہر پہ سلام پیش کیا تھا. حضور فرماتے ہیں تو میرے مدینے آیا ہی نہیں تھا. تو میں سوچتا رہا اور اللہ سے مانگتا رہا کہ یا اللہ کیا. پھر جا کے میرے دل میں بات کھلی کہ میرے حضور کا اور حضور کے دور کا سارا مدینہ تو جنت البقیع میں سو رہا. حضور کا اور میرے کملی والے کا اور ان کے دور کا سارا مدینہ تو بقیع میں سو رہا. واقعی میں وہاں نہیں گیا تھا. وہاں حاضری دیا کریں. آل رسول ساری ہستیاں، اصحاب رسول ساری ہستیاں وہیں آرام کر رہے ہیں.